جب فتح خیبر ہوا، نبی کریم سے کئی دنوں سے یہ جنگ لڑی جا رہی تھی، بار بار وار ہوتے، بار بار جو ہے وہ اس فتح خیبر کی طرف چڑھائی کی جاتی، لیکن کوئی حملہ کامیاب نہ ہوتا۔ ایک رات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اعلان کیا، اور یہ اعلان سارے صحابہ سن رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کل صبح میں اس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، اور فرمایا وہ جھنڈے کو لے کر قلعہ خیبر کو فتح کر دے گا۔ اب حضرت عمر فاروق یہ گمان کرنے لگے کہ شاید یہ جھنڈا مجھے ملے، اور صحابہ تھے وہ گمان کرنے لگے شاید مجھے ملے۔ اس رات حضرت علی بڑے بیمار تھے، آپ کی آنکھیں خراب تھیں، آپ کی آنکھیں خراب تھیں، آپ لیٹے ہوئے تھے۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا کہ علی کدھر ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں خراب ہیں، وہ تو لیٹے ہوئے ہیں، کہا ان کو لے کے آؤں۔ جب لے کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ آنکھوں کو کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ شعب چشم ہے، آنکھیں خراب ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں پہ لگایا۔ یہ لعاب دہن وہ لعاب دہن ہے، اگر کھاری کنویں میں ڈال دیا جائے، کڑوے کنویں میں ڈال دیا جائے تو کڑوا کنواں جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ لعاب دہن وہ لعاب دہن ہے، حضرت قتادہ کی آنکھ باہر نکل جائے، اس آنکھ پر لگا کر اس جو ہے آنکھ کو اندر رکھ دیا جائے تو پہلے سے زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بولے تو صحیح۔ یہ لعاب دہن وہ لعاب دہن ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی کو اگر سانپ کاٹ دے، ڈنگ لگا دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لعاب دہن کو ان کی ایڑی پہ لگا دیں تو اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ لعاب دہن وہ لعاب دہن ہے، حضرت جابر کی ہنڈیا میں پڑ جائے، 10 آدمیوں کو جو ہے وہ کھانا، کئی 100 صحابہ کھا جائیں، کھانا ویسے کا ویسا پڑا رہتا ہے۔ یہ لعاب دہن وہ لعاب دہن ہے، کسی صحابی کی پنڈلی ٹوٹ جائے، حضور اس لعاب دہن کو پنڈلی پہ لگا دیں، اللہ رب العزت اس پنڈلی کو تندرست فرما دیتا ہے۔ یہ لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا، اللہ رب العزت نے آنکھوں کو شفا عطا فرما دی، آنکھیں تندرست ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں علی یہ جھنڈا لو، آج خیبر کا دن ہے، فاتح خیبر کا دن ہے، آج فتح ہوگا خیبر، جاؤ اس جھنڈے کو لے کر جو ہے قلعہ خیبر کو کھاڑ دو۔ اب خیبر کوئی چھوٹا دروازہ نہیں تھا، بہت بڑا دروازہ، تاریخ کہتی 8 گز لمبا تھا، چوڑا تھا، اور اتنا وزنی تھا، کئی آدمی پکڑ کر کھولتے تھے۔ دروازے کو بچہ بھی کھولے تو کھل جاتا ہے، لیکن وہ وزن میں اتنا زیادہ تھا، کئی آدمی پکڑ کر اس دروازے کو کھولتے تھے۔ لیکن حضرت علی نے دائیں ہاتھ میں تلوار کو پکڑا، بائیں ہاتھ سے یوں دروازے کو ہلایا، ہلانے کے بعد آپ نے یوں جھٹکا دیا، وہ دروازہ 8 گز جا کر دور گرا۔ یہ طاقت تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ اور وہاں پر مرحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ مرحب وہ انسان تھا جو ہزاروں آدمی کے اندر اکیلا لڑا کرتا تھا، بہادر تھا، اس کی بہادری کے چرچے تھے، اور دور دور تک اس کا نام سن کر جس جنگ میں مرحب آئے لوگ جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ یہ اتنا بہادر انسان تھا۔ حضرت علی کا آمنا سامنا جب مرحب کے ساتھ وہ یہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، حضرت علی بھی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، مرحب کے ساتھ جب آمنا سامنا ہوا، مرحب نے کہا تم بچے ہو واپس چلے جاؤ۔ کہا کہ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ میں بچتا ہوں کہ تم بچتے ہو، میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجنے والا کوئی ہے، میرے پیچھے سائیں ہیں میرے جو میری پشت پہ ہاتھ رکھنے والے، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اگر اپنی مرضی سے آتا تو کئی دن پہلے آ جاتا، لیکن مجھے بھیجا ہے ذات مصطفیٰ نے، اور جس زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ اللہ کا کلام بن جاتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آج خیبر کی فتح کا دن ہے، آج میں خالی نہیں جانے والا۔ اس مرحب نے کہا وار کرو، کہا میں چھوٹا ضرور ہوں جسمانی طور پر تیرے سامنے، لیکن ایمان میرا مضبوط ہے تجھ سے بھی۔ ایمان والا کبھی بھی پہلے وار نہیں کرتا،
تم وار کرو۔ اس نے کہا کہ میں وار کروں گا تمہیں موقع نہیں ملے گا وار کرنے کا۔ کہا یہ تو وقت بتائے گا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ آپ نے جو ہے وہ وار اس کو کہا کہ کرے، اس نے وار کیا، آپ نے تلوار کو آگے کیا، ڈار کیا تو اس کی تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی اس کی۔ جب تلوار ٹوٹی تو اس نے دیکھا، پریشان ہوا، تھا وہ بڑا نوجوان، ہزاروں انسانوں کے اندر لڑنے والا تھا، بڑا پریشان ہوا۔ پریشانی کے عالم میں اس نے جب اپنی تلوار کی طرف دیکھا تو حضرت علی نے وار کیا۔ اب یہ وار کیا، آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ذات بھی دیکھ رہی ہے، نبی کی ذات بھی دیکھ رہی ہے، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، زمین و آسمان کی ہر چیز دیکھ رہی ہے، جن و انسان دیکھ رہے ہیں۔ کائنات میں نہ اس سے پہلے کسی نے ایسا وار کیا، نہ اس کے بعد کوئی کرے گا۔ حضرت علی نے مرحب پر وار کیا اور آپ نے اس کے سر پہ وار کیا۔ آپ کی تلوار جب اس کے سر پہ لگی، اس کے سر کے اوپر کھول تھا لوہے کا، اس لوہے کے کھول کو کاٹا، اس کے سر کو کاٹا، اس کے سینے کو کاٹا، یہاں تک کہ یہی نہیں، جس گھوڑے پہ مرحب بیٹھا تھا اس گھوڑے کے بھی 2 ٹوٹے کر دیے۔ یہ مرحب کا وار کر کے حضرت علی نے مرحب کو قتل کر دیا۔ یہ منظر جب آسمان کے فرشتوں نے دیکھا، فرشتوں نے کہا مرحبا مرحبا۔ جب ذات مصطفیٰ نے دیکھا، کہا دربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ اے لوگوں یاد رکھنا، حضرت علی کا ایک وار جو خندق کے دن ہے، یہ کائنات کے جن و انسانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت علی کا ایک وار انسانوں اور جنوں کی کائنات میں جتنی بھی عبادت کی ہے، آج یوم خندق کے دن کا وار یہ کائنات کی اس تمام چیزوں سے افضل ہے۔ کائنات میں جتنی بھی عبادت لوگ کریں گے ان کی عبادت ایک طرف ہوگی، حضرت علی کا ایک وار ایک طرف ہوگا۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ثقلین کہتے ہیں جن اور انسان کو، جن اور انسانوں کی عبادت سے افضل اگر کسی کا وار ہے تو وہ حضرت علی کا وار ہے، جو خندق کے دن مرحب کے اوپر حضرت علی نے کیا تھا۔ آپ نے وار کیا، اس کے خول کے 2 ٹوٹے کر دیے، سر کے 2 ٹوٹے کر دیے، جسم کے 2 ٹوٹے کیے، جس گھوڑے پہ بیٹھا تھا اس گھوڑے کے بھی 2 ٹوٹے کر دیے۔